العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 148 کا آغاز کر رہے ہیں. دیکھیے اسکرین پر والأصل في القضاء الكامل وعلى هذا قال أبو حنيفة رحمه الله إذا غصب مثليا فهلك في يده انقطع ذلك عن أيدي الناس زمن قيمته يوم الخصومة لأن العجز عن تسليم المثل الكامل إنما يظهر عند الخصومة فأما قبل الخصومة فلا لتصور حصول المثل من كل وجه فأما ما لا مثل له لا صورة ومعنى لا يمكن إيجاب القضاء فيه بالمثل. عزیز طلبہ، یہاں سے صاحب کتاب قضا میں ادائیگی کا اصول بیان کر رہے ہیں کہ صاحب کتاب نے ادا کی بحث میں یہ بیان فرمایا تھا کہ ادا میں اصل ادائے کامل ہے. اسی طرح یہاں سے بھی یہ بیان کر رہے ہیں کہ قضا میں بھی اصل قضائے کامل ہے. لہذا اگر کوئی چیز غصب کی یا ضائع کر دی تو اصل یہی ہے کہ اس کی ایسی مثل دی جائے جو صورت اور معنن دونوں لحاظ سے مثل ہو. وَعَلَى هَذَا قَالَ ابو حنیفہ. اس عبارت سے صاحب کتاب قضا کی ادائیگی کے اصول پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بیان کردہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ قضا کی ادائیگی میں اصول یہ تھا کہ قضا میں اصل قضائے کامل ہے. لہذا اس اصول پر امام اعظم کے نزدیک اگر کسی شخص نے کوئی مثلی چیز مثلا گندم غصب کی اور وہ ہلاک ہو گئی تو جب تک گندم ملتی ہے تو اتنی ہی گندم مالک کو دینی لازم ہے. کہ جب تک گندم ملتی ہے تو اتنی ہی گندم مالک کو دینی لازم ہے کہ جتنی غصب کی تھی تو یہ ادائیگی قضائے کامل ہے. لیکن اگر گندم بازار میں ختم ہو گئی، اب وہ ملتی ہی نہیں، تو مجبوراً قضائے کاسر کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اور قضائے کاسر وہ قیمت ہے. پھر قیمت کس دین کی معتبر ہوگی؟ اس میں احناف کے 3 مذہب ہے. نمبر 1 مذہب امام ابو یوسف. امام ابو یوسف کے نزدیک غصب والے دین جو گندم کی قیمت تھی وہی دینی پڑے گی. نمبر 2 مذہب امام محمد. امام محمد کے نزدیک جس دن گندم بازار سے ملنی بند ہو گئی اس دین کی قیمت ادا کرنی پڑیں گی. نمبر 3 مذہب امام اعظم ابو حنیفہ. امام اعظم کے نزدیک جس دن جھگڑا ظاہر ہوا اس دن کی قیمت کا لحاظ ہوگا. اس کی دلیل یہ ہے کہ مالک کا مطالبہ اور قاضی کا فیصلہ اسی دن ہوا ہے، چونکہ اس دن سے پہلے نہ مالک کا مطالبہ تھا اور نہ ہی غاصب مثل سوری و مانوی کی ادائیگی سے عاجز تھا. مثل سوری کی ادائیگی سے عجز و جھگڑے کے دن ظاہر ہوا ہے، لہذا جھگڑے کے دن کی قیمت کا لحاظ ہوگا. فَأَمَّا لَا مِثْلَ لَهُ لَا صُورَةً وَلَا مَعنًى لَا يُمْكِنُ إِيجَابُ الْقَضَاءِ فِيهِ بِالْمِثْلِ. اس سے قبل صاحب کتاب نے یہ بیان کیا تھا کہ قضا کا اصول یہ ہے کہ اگر مثل سوری اور مثل مانوی موجود ہے تو انہی کے ساتھ قضا واجب ہوگی، یہ قضائے کامل ہے. اگر فقط مثل مانوی یعنی قیمت موجود ہو تو اس کی ادائیگی قضائے کاسر ہے. اب یہاں سے صاحب کتاب ان چیزوں کا حکم بیان کر رہے ہیں
جن کا نہ مثل کامل ہے اور نہ ہی مثل قاصر ہے۔ چنانچہ صاحب کتاب نے فرمایا کہ جن چیزوں کا مثل سوری ہے اور نہ مثل مانوی ہے تو احناف کے نزدیک ان کی مثل واجب نہیں۔ مثلا منافع اور ان چیزوں کا حکم آخرت کی طرف منتقل ہو جائے گا کہ آخرت میں غاصب سے بطور تاوان اس کی نیکیاں مالک کو دے دی جائیں گی، اور اگر غاصب کے پاس نیکیاں نہ ہو تو مالک کے گناہ غاصب پر ڈال دیے جائیں گے۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر، والأصل فی القضاء، قضا میں اصل کامل ہے۔ وعلی ھذا قال ابو حنیفہ، اسی اصول پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مثلی چیز کو غصب کرے فہلک فی یدہ، اور وہ اس کے قبضے میں ہلاک ہو جائے، فہلک فی یدہ، اور وہ اس کے قبضے میں ہلاک ہو گئی۔ وَإِنْقَطَعَ ذَلِكَ عَنْ أَيْدِي النَّاسِ، وَانْقَطَعَ ذَلِكَ عَنْ أَيْدِي النَّاسِ، اور لوگوں کے ہاتھوں سے بھی ناپید ہو گئی۔ اس پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا غصب مثلیًا، اگر کوئی شخص مثلی چیز کو غصب کرے اور وہ اس کے قبضے میں ہلاک ہو جائے، وانقطع ذلک ایدی الناس، اور وہ مثلی چیز لوگوں کے ہاتھوں سے بھی ناپید ہو جائے، ضمن قیمتہ یوم الخصومہ، تو غاصب جھگڑے کے دن کی قیمت کا ضامن ہوگا، تو غاصب جھگڑے کے دن کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ لِأَنَّ الْعَجْزَ عَنْ تَسْلِيمِ الْمِثْلِ الْكَامِلِ، اس لیے کہ مثل کامل کو سپرد کرنے کا عجز، اس لیے کہ مثل کامل کو سپرد کرنے سے عاجز آنا، جھگڑے کے وقت انما یظہر عند الخصومہ، جھگڑے کے وقت ظاہر ہو رہا ہے، اس لیے کہ مثل کامل کے سپرد کرنے سے عجز انما یظہر عند الخصومہ، جھگڑے کے وقت ظاہر ہو رہا ہے۔ فاما قبل الخصومۃ فلا، اور رہی بات جھگڑے سے پہلے کی تو مثل کامل کی سپردگی کا عجز ظاہر نہیں ہوا۔ فاما قبل الخصومۃ، رہی بات جھگڑے سے پہلے کی تو فلا، تو مثل کامل کی سپردگی کا عجز ظاہر نہیں ہوا۔ لتصور حصول المثل من کل وجہ، اس لیے کہ ہر اعتبار سے مثل کا حصول ممکن ہے، اس لیے کہ ہر اعتبار سے مثل کا حصول ممکن ہے۔ عزیز طلبہ، قضا کے باب میں اصل قضاء کامل ہے۔ والاصل فی القضاء الکامل، قضا کے باب میں اصل قضاء کامل ہے۔ جب مامور بھی فوت ہو جائے تو اس کی قضا کے باب میں اصل قضا کامل ہے، کیونکہ اس میں حقدار کے حق کی رعایت ہے۔ ہاں، قضاء کامل پر عمل دشوار ہو جائے تو پھر قضاء قاصر پر عمل کیا جائے گا۔ وعلی ھذا، قضا کے باب میں قضاء کامل کے ضابطے کی بنا پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ کسی آدمی نے کوئی مثلی چیز یعنی گندم وغیرہ غصب کی اور وہ گندم ہلاک ہو گئی، تو جب تک گندم ملتی ہے تو غاصب اتنی ہی اسی طرح کی گندم مالک کو دے گا، اور اتنی گندم دینا قضاء کامل ہے۔ لیکن گندم بازار میں لوگوں کے ہاتھوں سے ختم ہو گئی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک غاصب یوم الخصومت یعنی یوم المطالبہ کی قیمت کا ضامن ہوگا، اس لیے کہ جب قضاء کامل پر عمل دشوار ہو تو اب
قضائے کاسر کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور قضائے کاسر میں بھی حتی الامکان مثل کامل کی رعایت کی جائے گی۔ اور مثل کامل کی رعایت یہ ہے کہ جس دن مثل کامل کی سپردگی سے عجز ظاہر ہوا ہے اسی دن کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا، اور مثل کامل کی سپردگی سے عجز اس دن ظاہر ہوا جس دن مالک نے غاصب سے عدالت میں خصومت کر کے گندم کا مطالبہ کیا تھا، اور اس دن معلوم ہوا کہ گندم تو بازار میں بالکل ختم ہو گئی، تو اس دن گندم کی جتنی قیمت تھی اتنی ہی قیمت غاصب کو ادا کرے گا، لیکن خصومت سے پہلے تو مثل کامل کی سپردگی سے عجز متحقق نہیں ہوا تھا، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں اس دن کی قیمت کا اعتبار بھی نہیں ہوگا، اور وہ غصب اور انقطاع کا دن ہے۔ یوم الغصب کو تو غاصب مثل کامل سپرد کرنے پر قادر ہے، اور یوم الانقطاع کو غاصب کا مثل کامل سپرد کرنے سے عاجز ہونا قوت حاکمہ عدالت اور مالک کے سامنے ظاہر نہیں ہوا، اس لیے یوم الغصب اور یوم الانقطاع کی قیمت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یوم الغصب کی قیمت کا اعتبار امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کیا ہے، اور یوم الانقطاع کی قیمت کا اعتبار امام محمد رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.